السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل صوفیزم سادھو سنت کے اوپر ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جس کا عنوان تھا جعلی پیر۔ آج کی ویڈیو اصلی پیروں کے متعلق ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تصوف ایک اسلامی تصور ہے اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عملاً یا روایتاً اس سے جڑا ہوا بھی ہے، لیکن علمی مباحث میں تصوف کے تعلق سے مسلمانوں میں عموماً دو رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک یہ اسلام کی اصل روح ہے، جبکہ دوسرے اسے دین میں درآئی بدعت کے زمرے میں شامل سمجھتا ہے اور اسے اصل اسلام میں غیر ضروری بلکہ نقصان دہ طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک اور طبقہ جس کی نمائندگی جاوید احمد غامدی صاحب کرتے ہیں، جو عہد حاضر کے معروف اور محترم اسلامی اسکالر ہیں، وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ تصوف کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک مساوی مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اس کا تعارف ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کے فتح ہونے سے بھی پہلے جنوبی ہندوستان اور جزیرہ نما عرب کے درمیان تجارتی تعلقات موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کیرلا کے چرمن جامع مسجد، جو جنوبی ایشیا میں غالباً پہلی مسجد رہی ہوگی، 629 میں بن گئی تھی۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رتن ہندی اور چیرمن پیرومل مذکورہ مسجد کے بانی نے بہت ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں شامل تھے۔ یہ کہا جاتا ہے ملک بن دینار کے جنوبی ہند میں آمد تو تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ شمالی ہندوستان کے برہمنوں کی ایک ذات جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پرکھ 680 میں ہوئی کربلا کی جنگ میں امام حسین کی طرف سے لڑنے والوں میں شامل تھے۔ مسلم فاتحین کو اگرچہ ہندوستانی سماج میں ہر سطح پر مزاحمت اور مخالفت کا سامنا رہا اور کبھی عوامی مقبولیت نہ مل سکی، لیکن اسلام کا پرامن پیغام لے کر آنے والے بزرگوں کو یہاں ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ہندوستانی تہذیب، جس کی بنیاد اور صورت پذیری کا سلسلہ ماضی میں عیسیٰ مسیح کی ولادت سے کوئی 5,500 پیچھے تک چلا جاتا ہے، دنیا کی عظیم اور قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے۔ گندھارا موجودہ پاکستان سے مالابار اور سندھ سے برما تک پھیلا ہوا اجزائے ترکیبی سے تشکیل پانے والا تمدن بھی اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے جتنے اس خطے کے جغرافیائی اور ثقافتی عوامل۔ اس تہذیب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اپنی اصل میں بالکل مقامی ہوتے ہوئے بھی اس نے بیرونی دنیا سے آنے والے تمدنی عناصر کا راستہ بند نہیں کیا، بلکہ انہیں جذب کر کے اپنا جزو بنا لیا۔ آریہ، جنہوں نے اس تہذیب کو بام عروج تک پہنچایا اور ہندو مت یا سناتن دھرم کو منظم اور مستحکم کیا، وہ بھی باہر سے ہی آئے تھے۔ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ آریہ قبائل دراصل بنی اسرائیل کے قبائل تھے اور ویدک لٹریچر کی دانش و حکمت دراصل حضرت موسیٰ کی کتاب اور دوسرے صحائف سے ماخوذ ہے۔ اس رائے کے خریدار بہرحال نہیں کے برابر ہیں، البتہ موئنجو ڈارو کے روابط مصر اور میسوپوٹیمیا، جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے، کے ساتھ تھے۔ ان کے قرائن موجود ہیں۔ گیتا کے ایک قول، اچھے افکار کو ہر جانب سے آنے دینا چاہیے، کے مصداق ہندوستانی قوم نے زمانہ قدیم سے اب تک
باہر سے پرامن طور پر آنے والوں کو نہ صرف استقبال کیا ہے بلکہ انہیں اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تاریخی اور تمدنی حقائق کی گواہی دیتے ہیں کہ اس دھرتی کے امن پسند باسیوں نے بیرونی حملہ آوروں اور قابضوں تک کے جبر و استبداد کو بیچ میں لائے بغیر ان کی اچھائیوں اور اچھی قدروں کو اپنے تہذیبی حصے میں جذب کیا۔ یونانی، مصری یا قدیم ایرانی روایت ہوں یا دوسری تہذیبوں کے عناصر، ان کے اثرات کے نشان وہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے، بلکہ قدیم ایرانی مذہب اپنی سرزمین سے معدوم ہو کر بھی ہندوستان میں آج تک زندہ ہے۔ چینی، یونانی، ایرانی اور دیگر تہذیبوں کے اثرات کی طرح ہی اسلامی اور عربی اثرات کو بھی قبول کر کیا گیا۔ اس سرزمین کی فراخدری کا لازمی فائدہ یہ ہوا کہ فکر و فن کی سطح پر اس کا دامن قیمتی اور نوع بنی خزانوں سے بھرتا گیا اور بالآخر ایک انوکھی اور عظیم تہذیب ابھر کر سامنے آئی۔ بر صغیر میں اسلام کا داخلہ اور سندھ میں مسلم راج کا قیام اگرچہ 8ویں صدی میں ہو چکا تھا، لیکن صوفیاء کرام کی آمد کا باقاعدہ سلسلہ 10ویں صدی میں خواجہ معین الدین چشتی کی آمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک بغداد اور ایران میں تصوف ایک باقاعدہ نظام کی حیثیت سے فروغ پا چکا تھا، جو مین اسٹریم اسلام کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اپنی الگ شناخت رکھتا تھا۔ جلد ہی خواجہ معین الدین چشتی کے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی بڑی تعداد ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی، جن میں بختیار کاکی، فرید الدین شکر گنج، نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کچھ اہم نام ہیں۔ آج کی تاریخ میں بر صغیر کے طول و عرض میں صوفیہ کے تمام بڑے سلسلے جیسے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، شاذلی وغیرہ موجود ہیں۔ ہندوستانی معاشرہ جو عموماً حد درجہ امن پسند، روادار اور صلح کلی کا مزاج کا حامل تھا، اس نے صوفیزم کو نہایت مثبت طور پر لیا اور پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع دیا۔ کشادہ دلی اور اختلاف رائے کا احترام ہمیشہ سے اس سماج کی سرشت کا حصہ رہا ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے سیاسی اقتدار نے صوفیہ کو یہاں آنے پر راغب ضرور کیا ہوگا، لیکن حکمرانوں کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ چونکہ ان کا مقصد سیاسی استحصال نہیں بلکہ انسانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت تھا، اس لیے انہوں نے عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا اور بے پناہ عوامی مقبولیت حاصل کی۔ صوفیوں کی تعلیمات اپنی اصل میں اسلامی آئیڈیالوجی سے ہی ماخوذ تھی، لیکن روایتی علماء اور مبلغین کے برعکس انہوں نے ہمیشہ اعتدال پسندی، رواداری اور کھلی ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے لوگ ان سے کترانے کے بجائے قریب آتے چلے گئے اور متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کرتے رہے۔ صوفیزم کی تعلیمات بنیادی طور پر خدا کی وحدانیت کے گرد گھومتی تھی، جو مقامی تصورات سے بھی کچھ مناسبت رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کو عوام کے سامنے پیش کرنے میں یہاں مروجہ تصورات کا احترام بھی ملحوظ رکھا اور اپنے عقائد اور تصورات ٹھوسنے کے بجائے مقامی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ صوفیہ نے اپنی عربی برتری کا پرچار یا غرور کرنے کے بجائے مقامی ثقافت کا حصہ بننے میں دلچسپی لی۔ اپنی تعلیمات کے لیے عربی، فارسی، ترکی زبانوں کو مخصوص نہیں رکھا بلکہ مقامی زبانوں کو ترجیح دی۔ ان کے یہاں موسیقی، جو ہندوستانی تہذیب کا ایک اہم جز تھی، باقاعدہ جائز اور رائج رہی، جس کے توسط سے ان کا روحانی پیغام عوام میں زیادہ پھیلا۔ روحانی تربیت کا جو طریقہ صوفیہ کے ہاں رائج تھا وہ بھی بالکل اچھوتا نہیں تھا، اور یہاں کے رشیوں منیوں کے ہاں اس سے ملتی جلتی روایت پہلے سے موجود تھی، جسے عوام
اور خواص میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ صوفیوں کے ہاں روحانی تربیت کے لیے عبادت اور ریاضت، مراقبہ، چلہ کشی اور گوشہ نشینی وغیرہ کا باقاعدہ اہتمام ملتا ہے، جس کی مماثلت ہندوستانی سادھو سنتوں کے ہاں بھی موجود تھی۔ انسانی مساوات اور اخلاقی اقدار، رواداری، بھائی چارہ، حق پسندی، راز بازی صوفیہ کی تعلیمات کا اہم حصہ تھے، جن کا کسی بھی سماج میں قبولیت پانا فطری تھا۔ مساجد و مدارس اور کچھ مقامی مندروں کے برعکس صوفی خانقاہیں رنگ و نسل، امیر و غریب، مذہبی و ملت، حتیٰ کہ مرد و زن کے امتیاز کے بغیر سب کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے ہر طرح کے لوگ ان خانقاہوں میں آتے اور انسانی بھلائی اور خیر خواہی کی باتوں سے متاثر ہوتے، روحانیت کے اسرار و رموز جاننے اور اپنی مرادیں پوری کرواتے۔ آنے والوں پر تبدیلی مذہب کے لیے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے شدید اختلاف رائے رکھنے والے غیر مسلم بھی صوفیہ کے درباروں اور مزاروں کے لیے نہ صرف نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ مذہبی وابستگی سے اوپر اٹھ کر پورے عزت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گویا ہندوستانی تہذیب نے جہاں صوفی ازم کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع فراہم کر کے اپنے تمدنی اور فکری خزانے کو مزید وسعت دی، وہیں صوفی تحریک کو مقامی رنگ و آہنگ بھی عطا کیا۔ صوفیوں نے یہاں کی روایتوں کو اپنایا، مقامی علم و فن سے فیض اٹھایا اور یہاں کے تصورات اور اقدار کا احترام کرتے ہوئے جوں کا تو یا کچھ تبدیلی کے بعد اپنے ہاں جاری اور رائج کر لیا۔ صوفی ازم نے بھی ہندوستانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے، یہاں کی رنگا رنگی میں مزید نکھار پیدا کیا۔ برداشت، رواداری، انسان دوستی اور عدم تشدد کی بھولتی جا رہی ہندوستانی اقدار کو نئی زندگی بخشی، علمی اور فکری خزانوں میں بے پناہ اضافہ کیا اور روحانیت اور خدا کے متعلق نئے تصورات سے آشنا کیا۔ 15ویں صدی کی بھکتی تحریک اور سکھ دھرم کا قیام صوفی طرز فکر کے ہی مرہون منت ہے۔ سنت کبیر نے ہندو دھرم اور اسلام دونوں کی مخالفت کر کے جس چیز کا پرچار کیا وہ دراصل صوفی ازم سے ملتا جلتا تصور ہی تھا۔ سکھ ازم کی بنیاد اور اس کی تنظیم پر صوفی ازم کے اثرات بہت گہرے اور صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ سکھوں کے پہلے گرو بابا نانک کو بہت سے مسلمان ایک بلند پایہ ولی یا صوفی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری پر بابا فرید کی عارفانہ شاعری کا گہرا اثر ہے۔ گرو نانک کا جپجی صاحب جو گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہے، قرآن کی سورہ اخلاص کی عین تفسیر لگتا ہے۔ 5ویں سکھ گرو ارجن دیو جی نے گرو گرنتھ صاحب کی ترتیب تنظیم کی تو دوسرے صوفی مزاج بزرگوں کے کلام کے ساتھ ساتھ بابا فرید شکر گنج کا کلام بھی شامل کیا۔ گولڈن ٹیمپل امرتسر جو سکھوں کا اہم ترین مقام ہے، اس کی بنیاد ایک صوفی میاں میر کے ہاتھوں رکھوائی گئی۔ بعد کے دور میں سیاسی تحریک میں بدل جانے کے باوجود بھی سکھ مت کی بنیادی تعلیمات صوفی تعلیمات سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ سکھوں کے واحد گرو یا ایک خدا کا تصور ہندوستانی فلسفے سے زیادہ صوفی عقیدے سے میل کھاتا ہے، یہاں تک کہ سمرن کرنے یا گرو کا نام جپنے کی روایت بھی عین اسی طرز پر قائم ہے جس طرح صوفی بزرگوں کے ہاں تسبیح اور ذکر کیا جاتا ہے۔ یوں تو پورے برِ صغیر میں صوفی ازم کی چھاپ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن شمالی ہندوستان خصوصاً سندھ، پنجاب اور کشمیر میں یہ چھاپ خاصی گہری اور چوڑی ہے۔ پنجابی معاشرہ مجموعی طور سے صوفی معاشرہ کہا جا سکتا ہے، جہاں صوفی ازم کی خوشبو مٹی سے اٹھتی ہے
اور فن و فکر میں صاف جھلکتی ہے۔ یہی بات سندھ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، جہاں صوفی روایت کلچر کا لازمی حصہ ہے۔ کچھ اسکالرز کے مطابق جنوبی ایشیا میں سب سے توانا صوفیزم کی کشمیر میں رہی ہے۔ سید علی ہمدانی سے شروع ہونے والی روایت کو مخدوم صاحب، لل دید، نندرشی اور دوسری صوفیہ نے آگے بڑھایا۔ یہاں کی صوفی روایت، جسے مقامی طور پر ریشیت کا نام دیا جاتا ہے، انتہائی جاندار روایت رہی ہے۔ مقامیت کا گہرا اثر لے کر یہ روایت ہندو اور مسلم دونوں طبقوں میں یکساں اہمیت کی حامل رہی ہے۔ صوفی روایت نے کشمیری سوسائٹی کو ایک اکائی کے طور پر باندھے رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب 1947 میں پورا برصغیر مذہبی منافرت کی آگ کی لپیٹوں میں تھا، تو کشمیر میں جہاں ایک بھی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا، گاندھی کو امید کی کرن نظر آئی تھی۔ یوں تو پورے برصغیر میں صوفی ازم کی چھاپ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن شمالی ہندوستان خصوصاً سندھ، پنجاب اور کشمیر میں یہ چھاپ خاصی گہری ہے۔ ناظرین اور دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب ویڈیو کو، احساس انفو چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور مزید ہم آپ کے لیے مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیو تشکیل دیں۔ شکریہ۔